بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو، ہم لوگوں کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود، گستاخیوں کے باوجود، بداعمالیوں کے باوجود رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا بذات خود یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تب بھی کر نہیں سکتے۔ تو جہاں ہم رمضان کے مہینے میں بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت سے یہ بھی گزارش اور یہ بھی دعا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے اور عرض کیا صحابہ کرام نے، اللہ کے نزدیک قریب ترین کون سی چیز ہے؟ قریب رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اس کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو ہم کو معلوم ہے، آپ نے بتلایا ہم کو معلوم ہے، لیکن ہم ایسے ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، جو مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ وہ ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ہے، یعنی ان کا سلسلہ نسب، یعنی یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نبی، ان کے والد اسحاق نبی، ان کے والد ابراہیم نبی، تو یہ جو سلسلہ چلا ہے پورا، اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ اور یہ اب مناسبت دیکھیے، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور اس میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب ترین حضرت یعقوب علیہ السلام کے کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جو مقام اور مرتبہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دیگر دوسرے 11 بھائیوں کے اوپر حاصل تھا، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مقام اللہ کے نزدیک ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ جیسے
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں فرمایا سب کو لے لیا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، اور ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ آج کیونکہ حاکم بن گئے تھے مصر کے، ایک پوزیشن اور مقام پر آ گئے تھے، چاہے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو اس میں سبق ملتا ہے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی پہلے نیچے مقام پر تھا اور اللہ نے اس کو ترقی دی اور وہ اونچے مقام پر پہنچ گیا، تو اس کا ذہن پہلے یہ رہتا ہے کہ جن جن لوگوں نے مجھے ستایا، تکلیفیں دی، میں چن چن کے اس سے بدلا دوں گا، اب مجھے وہ پاور حاصل ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی سیرت ایسی نہیں، انبیاء کرام اپنی سیرت کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو جمع کر کے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم لوگوں کے لیے کوئی پکڑ نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جو بندہ اس میں صحیح طریقے سے اس کو گزار دے، اس کی قدردانی کر لے، اس کے حق کو ادا کر دے، تو ہم لوگوں کے پیچھے 11 مہینے جو گزرے ہیں وہ یہ رمضان المبارک کی برکت سے، ان مہینوں میں جو ہم لوگوں سے بدعمالیاں ہوئی تھی، رمضان المبارک کی برکت سے وہ ساری معاف ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا کس کو؟ رمضان المبارک کے مہینے کو، کہ جس میں اگر ہم نے صحیح بندگی اللہ کی کر دی، ہم لوگوں کے پورے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کا کتنی کرم نوازی ہے، اللہ کی محبت ہم لوگوں سے اتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، موقع فراہم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز ہم لوگوں کو دے رہا ہے کہ اس پر عمل کر لو اور میری مغفرت لے لو، مجھ سے اپنی معافی کرا لو۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کا معمول بن گیا ہے، ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہونے کے باوجود بھی بسا اوقات ہم دنیا ہی کے اندر رہتے ہیں، دنیا ہی ہم لوگوں کا اصل سرچشمہ بن جاتی ہے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا رہتی ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا اندازہ لگائیں، دیکھیں، غور و فکر کریں، آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ فین بند کر دو۔ فین بند کر دو۔ تو ہم لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو لائٹ میں لے لیتے ہیں، دنیا کی آخرت کو اتنا ہم لائٹ لیے ہیں کہ اس کے لیے کچھ پوچھنا ہی کیا۔ دنیا جو وقتی ہے، آج ہے کل نہیں، چند سال کی ہے، اس کے بعد ختم۔ جو آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی طرف ہم لوگوں کا دھیان بالکل نہیں جاتا۔ دنیا کی ہم لوگوں کی زندگی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال، ایوریج زندگی 60 سے 70 سال کی ہے، اور اس میں بھی انسان اس زندگی کو اور زیادہ طول دینے کے لیے کتنی کثرت کرتا ہے کہ میں کہ بیمار نہ پڑ جاؤں۔ کیوں؟ موت کا خوف ہے، دنیا کے چلے جانے کا خوف ہے۔ یہاں کی جو اللہ نے ختم ہونے والی نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہوں۔ جیسا انسان کو خود ہی دنیا کے اندر دائمی قیام نہیں، ویسے ہی یہاں کی نعمتوں کو بھی دائمی قیام نہیں، وہ بھی ختم ہوگی، انسان بھی ختم ہوگا۔ ہمیشہ کیا رہے گا؟ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں بیانوں میں 50,000 سال کا ایک دن ہے وہاں کا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، سائنسدان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، معلوم ہوگا کتابوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھے ہوں گے کہ دنیا بن کر کتنے سال ہوئے ہیں، لاکھ سال ہوئے ہیں، کتنے سال ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اب تھوڑی دیر بیٹھ کر اندازہ لگائیں کہ 50,000 سال کا ایک دن، ہم دنیا کب سے بنی تو چھوڑ دیتے، اب ہمارا جو کیلنڈر چل رہا ہے اسے 2025، اب ہم 50,000 سال کو 24 میں اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو جو نتیجہ نکلے گا
ایک گھنٹے کا وہ 2000 تقریباً 80 سال تک ہوں گے۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک کا جو زمانہ ہے، آخرت کے حساب میں وہ صرف 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ سوچو کہ 1 گھنٹے کے واسطے ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہماری آنے والی زندگی کو نقصان میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہم کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا ان لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو اپنے پسے کش ڈالا۔ دنیا ہمارے سائے کی طرح ہے، جتنا ہم آگے جائیں گے خود بخود ہمارے پیچھے آئے گی، جتنا ہم سائے کے پیچھے بھاگیں گے سائے کو تو ہم پکڑ نہیں سکتے، وہ ہم سے اور دور بھاگتا رہے گا، کبھی پکڑ نہیں پائیں گے۔ تو رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، ہم بار سنتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کا بھی کوئی مسلمان انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو اتنی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو دی، اس کی فرضیت ہم لوگوں کے اوپر عطا اللہ نے کی، فرض فرمایا، تو یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جس طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا نہیں آتا تو ہم نماز سیکھتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی تو وہ سیکھتے ہیں۔ بچپن سے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد ضم سورہ اس کے بعد پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک چیز سکھائی جاتی ہے۔ تو بالکل ویسے ہی جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر فرض فرمایا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو سیکھنا ہے۔ صرف بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آج ان 2 چیزوں کے اوپر تو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ آج ہم صرف سحری کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں دن بھر، پیاسے رہتے ہیں دن بھر اور افطاری کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں فرمایا؟ کہ زبان سے تو کچھ کھا رہے نہیں، بھوکے رہ رہے، اپنی رگوں کو سکھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے، لیکن آنکھوں کا گناہ جاری، کانوں کا گناہ جاری، زبان پر کنٹرول نہیں، زبان پر جھوٹ، غیبت، اس طریقے کی دوسری اور کئی بیماریاں ہیں جو ہم لوگوں کے اندر آج ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھا کہ کھانے پینے کا روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، کانوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنے ہاتھوں کا غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں، غلط جگہوں پر جانے سے اپنے قدموں کو روکیں اور اپنے دل میں غلط خیالات کو لانے سے روکیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پورے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جو اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ پورے اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ آج ہم اس کو کتنا لائٹ لے رہے ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ بس دن بھر بھوکا پیاسا رہنا بس ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اپنی طرف سے کام کر دیا۔ اب سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انعام کی بارش کیوں نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل کیوں نہیں ہو رہی۔ اس میں عام مسلمانوں کو بھی کوئی دوش نہیں ہے۔ پہلے مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، مدارس کے اندر مسلمانوں کی ایک تربیت کی جاتی تھی کہ کس طرح، اور مسلمان آتے بھی تھے، سیکھتے تھے،
پھر رمضان کیسے گزارے، مشائخ کے پاس آتے تھے، علماء کے پاس آتے تھے، پوچھ کے معلوم کرتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرتے تھے کہ اب رمضان آنے والا ہے، ہم لوگ کیسے زندگی گزارے۔ ایک دل کے اندر تڑپ ہوتی تھی، رمضان کا مقام اور مرتبہ تھا تو اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی فکر تھی۔ لیکن آج چونکہ ہم لوگوں کی لائف سٹائل بالکل بزی ہو گئی ہے، وقت ہی نہیں ہمارے پاس، دنیا بھر کے کام کاج کے لیے وقت، اگر وقت نہیں تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں، اگر وقت نہیں اللہ سے لو لگانے کے لیے وقت نہیں، فون کے اندر گھنٹے 2 گھنٹے نکالنے کے لیے وقت، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی ہم لوگوں کے پاس نہیں۔ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں ان لوگوں نے اپنی جوانی اور اس سے پہلے کے دور میں دیکھا ہوگا کہ مسجدوں سے کیسے قرآن کی آوازیں بلند ہوتی تھی، گھروں سے کیسے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، ذکر کی مجلسیں کیسے مسجدوں میں آباد ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنے بڑوں سے، اپنے خاندان کے بزرگوں سے پوچھ کر دیکھیے، وہ خود بتائیں گے۔ کسی عالم کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پہلے زمانے میں مسلمانوں کا کیا حال تھا عبادت کی لین سے، آپ کے گھر والے خود بتلا دیں گے کہ کس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ عام انسان گزارتا تھا۔ آج وہ ماحول نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہو رہی ہے، کیوں سامنے سے آ بھی نہیں رہے، پوچھ بھی نہیں رہے کہ رمضان کیسے گزارے۔ الحمدللہ اللہ کا اتنا تو شکر ہے کہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں ہم لوگوں کے سامنے آ جا رہی ہیں، ورنہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا اب کس طریقے سے پہلے اتراکھنڈ کے اندر یونیفارم سول کوڈ نافذ کی بات ہو رہی تھی، اب گجرات کے اندر اس کو نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا اور اگر ہم نے ابھی بھی غفلت کے اندر زندگی گزاری اور اس کے خلاف آوازیں بلند نہیں کی تو نہ جانے آنے والے سالوں کے اندر کیا ہوگا، اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے، ہم صرف اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جہاں پر اس طریقے کا مکمل طور پر حکومت کا اختیار آ جائے، اب اس کے بعد کیا چیزیں رہیں گی، کیا چیزیں بند ہوگی، ہم اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں کرتے۔ تو جو وقت اللہ نے اب ہم لوگوں کو دیا ہے اس کو اچھے سے استعمال کریں، جتنا زیادہ ہو سکے دین کو معلوم کریں، اتنے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں کہ سامنے باطل کچھ بھی ہو، ہم اللہ کے دین کے کلمے کو تھام کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں، اتنا ہم لوگوں کا ایمان مضبوط ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا جو مقام اور مرتبہ دیا، آج ہم اس کو بھول گئے۔ 11 مہینے ہم جو زندگی گزارتے ہیں من چاہی، تو اس من چاہی زندگی میں ہم نے اپنا اسٹیٹس بھلا دیا۔ واٹس ایپ پہ روزانہ صبح میں اسٹیٹس لگانا ہم کو یاد ہے، ہم لوگوں کو سٹوریز لگانا یاد ہے، لیکن ہمارا کیا مقام اللہ نے دیا اس مقام کو ہم بھول گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اگر ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نفع پہنچانا چاہے اور اس مسلمان کے سامنے پوری دنیا کا باطل آ جائے، تب بھی اس مسلمان کا ایک بال بکا نہیں کر سکتی۔ یہ مقام ایک مسلمان کا ہے۔ اللہ نے عالم نہیں کہا، کوئی بزرگ ولی اللہ نہیں کہا، کوئی شیخ نہیں کہا، ایک مسلمان کی بات بتلا رہا ہوں، میری اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے کہ اگر ہم صحیح ٹریک پر آ جائیں اور صحیح طریقے سے اللہ کو منانے کی کوشش کر لیں، اللہ کو منا لیں، تو ایک مسلمان کے سامنے اگر پوری دنیا بھی آ جائے گی تو وہ مسلمان کا ایک بال بکا نہیں کر سکتی۔ اتنی طاقت اللہ نے اسلام کے اندر رکھی ہے۔ اسلام کوئی ایسا ویسا مذہب نہیں ہے، یہ اپنے ماننے والوں کے ایسی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، ایک صحابی لشکر کے اندر گھس جاتے تو ہزاروں کو قتل کر کے باہر نکلتے تھے، صحیح سالم نکلتے تھے، زندہ واپس آتے تھے، زخم لگتے تھے لیکن اس کے باوجود واپس آتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کرام کو اتنا ابھارتی تھی؟ وہ اللہ کے اوپر یقین، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج وہ ایمان ہم لوگوں کو بنانا ہے، اور وہ ایمان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 11 مہینوں کے بعد ایک ٹریننگ سیشن ہم لوگوں کے لیے دیا کہ ہم اس مہینے میں اللہ نے جو مقصد روزے کا دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
جب ہم تقوی کے بارے میں سنتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے تو ہم لوگوں کے ذہن میں کوئی بڑی چیز آ جاتی ہے کہ تقوی ایک بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑے لوگوں کو یہ ملتی ہوگی، میں تو ایک معمولی سا مسلمان ہوں، چھوٹا سا مسلمان ہوں، عام سا مسلمان ہوں، میرے اندر تقوی کیسا آئے گا؟ ہم نے تقوی کو کچھ الگ ہی اس کی امیج کریٹ کر لیے ہے۔ دوسرے سادے سیدھے الفاظ میں تقوی کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ روزے اللہ نے فرض اس لیے کیے تاکہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، سیلف کنٹرول ہو اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر۔ ایسا نہیں کہ بے لگام چھوڑ دے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے اسلام نہیں روکتا، آپ پورا کیجئے، لیکن شریعت نے جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق کیجئے۔ دنیا خواہش بھی پوری، آخرت بھی مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو دیا، اس کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بڑے بڑے انعام، بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی حوریں پوچھتی ہیں کہ جنت کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ دیکھیے اللہ کیسی تیاری کر رہا ہے، کس کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ ہم جیسے نافرمانوں کے لیے آسمانوں پر تیاری ہو رہی ہے۔ کیا تیاری ہو رہی ہے؟ جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ جیسے شب برات آئی تو کس طریقے سے مسجد کو سجایا گیا، الحمدللہ رونق بڑھ گئی، ہم اس پر خوش ہو گئے کہ مسجد کی شان دوبالا ہو گئی۔ اب آپ تصور کرو، اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ہم لوگوں کی خاطر جنت کو آراستہ سوارا سجایا جا رہا ہے۔ جب پوچھے کہ حوریں فرشتوں سے کہ کیوں، تو فرشتے جواب دیں گے کیا تم کو معلوم نہیں، اب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، اب امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عام مسلمان اب تمہاری طلب میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ساری چیزیں تیاری کر رہے ہیں، اور اسی پر بس نہیں، جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بند فرما دیا، اور پہلی رات سے لے کر آخری رمضان کی رات تک ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا نام جنت والوں کی لسٹ میں ہے کہ جہنم والوں کی لسٹ میں آ گیا، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے نا ہم کچھ تو تیاری کریں۔ پہلی رات سے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تو نے خود فرمایا، تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ تو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لہذا مجھے بھی جہنم سے آزاد کر دے، آزادی کا پروانہ مجھے عطا کر دے، جنت کے اندر داخلے کا سرٹیفکیٹ مجھے عطا کر دے۔ آج ہم روزے رکھتے ہیں، کیا ہم لوگوں کا ذہن کبھی اس طرف سے آیا؟ امام صاحب فجر کے بعد نیت کرا دیتے ہیں، بس ہم نیت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کس کو معلوم ہے؟ اس کی طرف ہم لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، کیا دعا مانگ رہے، بس نیت کر رہے، وہ امپورٹنٹ بن گیا ہے، لیکن نیت میں ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہم انی اصوم لک، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے تیرے حکم کی تعمیل میں تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے میں روزہ رہ رہا ہوں، فاغفر لی، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رہ رہا ہوں، اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ اور ابھی نہیں بلکہ میرے پچھلے جو بھی گناہ ہوئے تھے وہ بھی گناہ کو معاف فرما دے، اور پچھلے گناہ تو بس نہیں، اگر میرے فیوچر میں کوئی مجھ سے گناہ ہونے والے ہیں تو ایڈوانس میں میرے فیوچر کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ روزے کی نیت ہم لوگ روزانہ کرتے ہیں، کیا اس طریقے سے ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، احتساب ہونا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور فکر کرے میں روزہ رہ رہا ہوں تو روزہ کیسے رہنا ہے، اس
اس کا احتساب ہونا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں بھوکا رہ رہا ہوں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں پیاسا رہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ جب اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو نتیجہ کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ایسا روزہ ہم لوگوں کا گناہوں سے بری ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگوں کا جس طریقے سے 11 مہینے کا شیڈول تھا، 11 مہینے کی لائف سٹائل تھی، اٹھ رہے تھے، بس فرق کیا پڑا؟ ناشتہ 2 گھنٹے پہلے کر لے رہے اور ڈنر 1 گھنٹہ پہلے کر لے رہے، بس درمیان کا جو لنچ تھا اس کو چھوڑ دیتے، باقی جو پوری زندگی 11 مہینے کی چل رہی تھی ویسی پوری زندگی رمضان کے مہینے میں بھی اگر چل رہی ہے تو جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی روزے دار ہیں۔ تو اب ہم لوگ خود ڈیسائیڈ کریں کہ ہم لوگوں کو کس فہرست کے اندر جانا ہے۔ بس ایسے ہی ٹائم پاس کرتے ہوئے صبح ہو رہی شام ہو رہی زندگی یوں ہی تمام ہو رہی، اس طریقے سے ہم لوگوں کو وقت گزار دینا ہے، یا صحیح معنوں میں روزہ رہ کر اللہ کی بندگی کر کر، اللہ کی عبادت کر کر، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے پورے رمضان اور روزے کے حق کو ادا کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ تو جس طریقے سے روزہ رکھتے ٹائم یہ نیت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں تیرے حکم کو اللہ پورا کر رہا ہوں، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے تراویح کے بارے میں بھی ہم آ رہے ہیں، الحمدللہ گھر سے آ رہے ہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں اور آ کر 20 رکعت قرآن کی تلاوت سن رہے، 20 رکعت نماز پڑھ رہے، لیکن بس ایسے ہی آئے اور چل دیے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہیں پر آتے آتے یہ نیت ہم لوگوں کی ہونی چاہیے، اے اللہ تیرے نبی کا حکم ہے کہ تراویح کو پڑھا جائے، نماز میں قرآن مجید کو سنا جائے، اے اللہ میں تیرے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہوں، لہذا اس کے نتیجے میں میری مغفرت فرما دے۔ آج تک ہم لوگوں نے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن لوگوں نے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں، اور ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، بس فرض ادا کر لے رہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اتنی ہم لوگوں کی اتنی بزی لائف ہو گئی ہے کہ کچھ سیکھنے سکھانے کا ہم لوگوں کو موقع نہیں ملتا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ رمضان کی قدر کرے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم کو دیا، ہم کو نہیں معلوم 5 روزے گزر گئے، اب پورا رمضان بھی میں گزار پاؤں گا کہ نہیں، میری زندگی اتنی ہے کہ نہیں، میں خود گارنٹی نہیں لے سکتا، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آج کے دن میں افطاری کروں گا کہ نہیں کروں گا، کل کا میں روزہ رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا۔ عید تو دور کی بات ہے، جس طریقے سے ہم شاپنگ ابھی سے کرتے تھے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کہ عید آئے گی تیاری کرنا ہے، ویسے رمضان کی بھی تیاری کرنا ہے۔ کیا تیاری کرنا ہے؟ آخرت میں جو رزلٹ ملنے والا ہے اس کی تیاری کرنا ہے کہ کیا انعام ملے گا صحیح طریقے سے روزہ رکھنے پر، صحیح طریقے سے رمضان کی قدر کرنے پر، یہ سیکھنا سکھانا، اس کے بعد ویسے عمل کرنا تاکہ ہم لوگوں کو آخرت میں اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اب چونکہ نئی تہذیب سے جو متاثر لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ روزہ رہنے سے، دن بھر بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا حاصل ہوگا، اللہ اتنا ظالم کیوں ہو گیا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر ایک انسان کو بھوکا رکھ رہا ہے، پیاسا رکھ رہا ہے، اللہ کو تو کچھ نہیں مل رہا لیکن بھوکا رکھ کے کیا فائدہ۔ ہم جاب کرتے ہیں، پہلے دن سے ایک تاریخ ہم لوگوں کا حساب ہے۔ اب پہلے دن آپ جا رہے ہیں اپنی جاب پہ، آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پیٹرول ڈلائے، آفس کو گئے، کمپنی کو گئے، وہاں پر کام کیے، پھر واپس آتے وقت اگر 100 کا ڈلائے تھے ختم ہو گیا، پھر شام میں آ جاتے، پھر ڈلا لیتے آتے، ایسی جو روزانہ کر لیتے جاتے۔ اب کوئی انسان آپ سے پوچھتا ہے کہ تم بیوقوف ہو، تم پاگل ہو، کیوں اس طریقے سے کر رہے ہو؟ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، پیٹرول بھی ڈلا رہے ہو اور اپنا ٹائم بھی دے رہے ہو اور جا کر دن بھر کام کر کے شام میں آ رہے ہو، پیسہ تو کچھ ملا نہیں، کیا فائدہ ایسا کام کر کے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟
ہاں بہت صحیح بول رہے ہیں، ٹھیک ہے میں کل سے جاب کو جانا چھوڑ دیتا ہوں، صبح سے شام تک کام کر کے آ رہا ہوں، شام میں پیسے نہیں مل رہے، لہذا آپ کی بات درست ہے، میں نوکری چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم لوگ وہاں چھوڑتے، نوکری نہیں چھوڑتے۔ کیا جواب دیتے؟ ارے بیوقوف، کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں ہمارا اگریمنٹ ہے؟ کیا اگریمنٹ ہے؟ کہ میں پورا مہینہ اس طریقے سے کام کروں گا، میری جو فیس ہوگی، میری جو مزدوری ہوگی، میرا جو انعام ہوگا، اس کے لیے ایک وقت طے کر دیا گیا ہے۔ وہ وقت جب آئے گا تو میں نے ایک مہینہ جو محنت کی، مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں برداشت کی، اس کا نتیجہ مجھے ایک مہینے کے بعد سیلری کی شکل میں مل جائے گا۔ تو جیسے ہم لوگوں کا یہ یقین کہ ایک مہینہ پورا کام کرنے کے بعد ہم لوگوں کو سیلری ملتی ہے، ویسے ہی یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ جب اس طریقے سے پورے طریقے سے ہم اس زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، تب کہیں جا کر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے، ہمارا انعام اور ہمارا بدلہ رکھا ہے۔ جیسا آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کمپنی کے اندر کہ میں ایڈوانس میں سیلری لوں گا، کام بعد میں کروں گا، لیکن سیلری پہلے میرے کو ہو جانا، فرسٹ ڈے پہلے سیلری ملنا۔ کوئی کمپنی آپ کو جاب دے گی؟ کوئی کمپنی جاب نہیں دے گی، بہت دوسرے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہٹائے گا، دوسری قوموں کو اٹھائے گا، ہماری جگہ پر اس قوم کو لے کر آ جائے گا۔ اور ایسا ہوا بھی، تاریخ اٹھا کر پڑھیے، جو تاتار مسلمانوں کے قاتل تھے، آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور وہی قوم ہندوستان پہ بھی اس نے حکومت کی، مڈل ایسٹ کے اوپر بھی، جن کو ہم مغل کہتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، یہ کون تھے؟ ترک، یہ تاتاری ہی تو تھے کہ جنہوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی کہ کونے کونے میں اسلام کو پھیلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے دین کے اوپر عمل، اللہ ہم کو ہٹائے گا، دوسروں کو لائے گا، دوسروں سے اپنے دین کی خدمت لے گا۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ رمضان کا متبرک ایام ہے، متبرک مہینے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے والے بنے۔ پورا 11 مہینے ہم نے من چاہی زندگی گزار دی، اللہ نے یہ بہترین موقع دیا۔ آگے رمضان ملے گا نہیں ملے گا اس کی گارنٹی نہیں، لیکن آج کا دن تو ہم لوگوں کے پاس ہے، اس کو ہم اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ رمضان میں 2 عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، ایک تو روزہ بدنی ہے اور دوسرا مالی عبادت ہے۔ رمضان کے مہینوں میں ان دونوں میں جتنی زیادہ ہم سبقت کریں گے، جتنا زیادہ اس میں ہم اپنے آپ کو کھپائیں گے، اتنا ہی زیادہ اجر عظیم حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج ہم لوگ بدنی عبادت، روزہ رہ کر، بھوکے اور پیاسے رہ کر یہ عبادت تو انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے کہ مالی عبادت بھی ہم رمضان کے مہینے میں بڑھا دیں۔ اگر ہمارا معمول ہے کہ ہم ہر جمعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں یہ کریں کہ روزانہ دینے کی کوشش کریں، تاکہ جو انوار و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو حاصل ہو۔ کیونکہ یہ موقع بہت قیمتی موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں میں اضافہ فرما دیا ہے، ایک نفل کو اللہ فرض کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جیسے امام صاحب سلام پھیرتے، چونکہ 11 مہینے کی عادت ہے، وہ جلدی بدلتی نہیں، سلام پھیرے فوراً باہر۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف نگاہ نہیں کہ نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ملے گا، ہم فرض چھوڑ کر جا رہے ہیں، فرض کے ثواب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ احساس نہیں ہے، ہم لوگوں کو فکر نہیں ہے آخرت کی۔ تھوڑا لیٹ جائیں گے تو بات سننا پڑے گا، کمپنی کے اندر اور دکان کے اندر یا جہیں پر بھی جا رہے ہو وہاں پر ہم کو کچھ سننا پڑے گا، اس کا تو خوف ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر نفل کو فرض اور ہر فرض کو 70 فرض کے درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم لوگوں کو اپنا ذہن لگانا چاہیے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے سوچتے ہوئے پورے احتساب کے ساتھ جب ہم رمضان کے مہینے کو گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مل جائے تو کوئی دوسری چیز اس کو کیا چاہیے؟ تو اس لیے رمضان کو معمولی نہ سمجھیں، دوسرے مہینوں کی طرح وقت کو بیکار میں نہ گزاریں، اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ اسی لیے تربیت جب ہوا کرتی تھی اس وقت یہ تربیت کی جاتی تھی مسلمانوں کی کہ رمضان کے مہینے میں جیسے ہم کو کھانے پینے دوسری چیزوں جائز چیزوں سے روکا جاتا ہے، ویسے ہی باتیں کرنے سے بھی روکا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے، فضول کام کی بھی بات کیوں نہ ہو، زیادہ باتیں کرنے سے ہماری روحانی طاقت کم ہو جاتی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہماری حیوانی طاقت کو کم کر کے روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے دیا۔ اور جب ہم اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہیں پر گھنٹے بیٹھ کر دوستوں میں ادھر کی ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جو نور ملا تھا وہ نور گھٹتا چلا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ دین کی باتوں میں بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کیوں؟ شیطان بہت چالاک ہے۔ اب آپ بولیں گے شیطان کو تو قید کر دیے، ہم خود 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا نفس بالکل اس کے جیسا ہو گیا۔ اب شروعات تو دین کی بات سے ہوتی ہے، اور وہ دین کی بات کب اختلافات میں تبدیل ہو جائے اور اختلافات کب لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جائے، اس میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کریں، زیادہ گفتگو بیکار کی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ پورے انوار و برکات رمضان کے ہم لوگوں کو حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔